السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر کسی شخص نے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے فرض نماز کی پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ الناس پڑھ لی تو باقی رکعتوں میں وہ کیا پڑھے گا؟ اور اسی طرح اگر کوئی شخص فرض نماز میں بھول جائے تو کیا وہ سجدہ سہو کرے گا یا نماز دوبارہ پڑھے گا؟ اور اسی طرح اگر کوئی شخص سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اب کیا حکم ہے؟ نماز کیسے مکمل کریں گے؟ تو ناظرین کرام، نماز کے متعلق ان سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ جانیں گے، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ تو ناظرین کرام، پہلا سوال، اگر کسی شخص نے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے جان لیجئے کہ اگر کسی شخص نے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملا لی تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اور اگر نہیں ملائی تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور دوسرا سوال کہ اگر کسی شخص نے فرض نماز کی پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ الناس پڑھ لی تو باقی رکعتوں میں وہ کیا پڑھے گا؟ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے جان لیجئے کہ فرض ہو یا پھر سنت نماز، آپ جب پہلی رکعت میں سورۃ الناس تلاوت کر چکے تو اب علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص کو چاہیے کہ اب ہر رکعت میں سورۃ الناس ہی تلاوت کرے۔ اور تیسرا سوال کہ اگر کوئی شخص فرض نماز میں بھول جائے تو کیا وہ سجدہ سہو کرے گا یا نماز دوبارہ پڑھے گا؟ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے جان لیجئے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرض نماز میں اگر بھول گئے تو سجدہ سہو نہیں کریں گے بلکہ نماز دوبارہ پڑھیں گے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نماز چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہیں یا پھر سنت یا پھر نوافل یا پھر وتر ادا کر رہے ہیں، اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھولے سے ترک ہو جائے تو سجدہ سہو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی، اگر آپ سجدہ سہو نہیں کرتے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر نماز میں کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ادا کرنے سے نماز درست ہو جائے گی۔ اور چوتھا سوال کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اب نماز کیسے مکمل کریں؟ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے جان لیجئے کہ اس مسئلے میں فرض کے لیے الگ حکم ہے اور سنت اور نوافل کے لیے الگ حکم ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ فرض نماز یا پھر سنت یا پھر نوافل ادا کر رہے ہیں اور سورت ملانا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو رکوع میں جاتے ہی فوراً یاد آ گیا تو آپ فوراً کھڑے ہو جائیں، دوبارہ سورت ملائیں گے، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، اس کے بعد نماز جاری رکھیں گے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور سورت ملانا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا اور رکوع میں بھی یاد نہیں آیا، رکوع سے کھڑے ہوئے پھر بھی یاد نہیں آیا اور سجدے میں پہنچ گئے تو اب اسے یاد آیا کہ میں نے سورت نہیں ملائی، تو اب ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شخص اپنی نماز کو جاری رکھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ لیکن اگر فرض نماز ادا کر رہے ہیں، یعنی فرض نماز کی پہلی یا دوسری رکعت میں آپ سورت ملانا بھول گئے، اب چونکہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت خالی ہوتی ہے، اس میں سورت نہیں ملائی جاتی، تو اب اگر آپ پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں سورت ملانا بھول گئے تو آخر والی جو دو رکعتیں ہیں ان میں آپ سورت ملا لیں، یعنی ایک رکعت میں سورت ملانا بھول گئے تو تیسری رکعت میں آپ سورت فاتحہ کے بعد سورت ملا لیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں، اور اگر دونوں رکعتوں میں ہی سورت ملانا بھول گئے تو آخر کی دونوں رکعتوں میں آپ سورت فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ سنت میں تو ہر رکعت میں سورت ملانا ضروری ہوتی ہے، تو اگر آپ سنت نماز ادا کر رہے ہیں اور رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں بھی یاد نہیں آیا اور سجدے میں پہنچ گئے تو اب چونکہ ہر رکعت میں سورت ملانا واجب ہے تو اب آپ کے اوپر صرف سجدہ سہو لازم آئے گا، آپ سجدہ سہو کریں گے تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔